ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل سبحانه في مقام آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، تقریر سن رہی عزت ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، توفیق اور احسان کہ ہم ایک بار پھر سے اس بابرکت دن میں، بابرکت جگہ میں، بابرکت ساعت میں جمع ہوئے. دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو قیامت کے دن اسی طرح سے اکٹھا جنت میں اکٹھا فرمائے. گاؤں دیہات میں جو مکانات ہوتے ہیں عموماً دیکھیں، کبھی کبھی ہمارے گھروں کے روشن دان سے اوپر کی کھڑکی سے صبح کے وقت یا شام کے وقت وہاں سے ایک روشنی آتی ہے، روشن دان سے روشنی آ رہی ہے، ایک لکیر سی روشنی آتی ہے سورج کی. اس روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انتہائی باریک ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ذرات ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، سورج کی روشنی میں نظر آتے ہیں. کوئی مہمان ہمارے گھر آئے اور جانے کے وقت بوریا اٹھائے، بڑی سی بوری گونی اٹھائے اور ان ذرات کو اپنی گونی میں بھرے، اس کو باندھے، کندھے پہ رکھے اور کہے کہ میں لے کر کے جا رہا ہوں. آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کے پیچھے؟ کیا آپ اس کو روکو گے کہ نہیں یہ ذرات میرے گھر کے ہیں، آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے؟ ان ذرات کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک، گرچہ میرے گھر سے اٹھا کر کے لے کے جا رہا. تو جیسے ان ذرات کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، گونی بھر بھر کے لے کر کے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر قطرة ماء. اگر یہ پوری دنیا اور اس کی پوری جائیداد، اس کے پورے خزانے ملا لو، اگر یہ سب کچھ ملا کر کے آپ اس دنیا کے اندر ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، جتنے ہیں سب کو ملا دو، سب کی پراپرٹی اور جائیداد ملا دو، کروڑ پتی، ارب پتی سب کو ملا دو اس کے اندر، لیکن اس حدیث کو، ان سب کو ذہن میں رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کو ملا لو، اگر یہ ساری دنیا مل کر کے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ رب العزت لما سقى الكافر قطرة ماء، کافر کو ایک قطرہ پانی نہ پلاتا. کوئی حیثیت نہیں. جیسے یہ ذرات آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بھر بھر کر کے لے کے جاؤ، ویسے اللہ نے کہا کہ دنیا بھر بھر کے لے کے جاؤ، میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اگر اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ ایک قطرہ پانی نہ پلاتا. کائنات کے اندر غور کریں، آج سائنس و ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ دوربین سے کہاں کہاں تک دیکھ رہے ہیں. دوربین کی آنکھوں سے، یہ خود اپنی آنکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی حیثیت ایک نقطے کی ہے. بس کمپیوٹر پہ گراف بنائیے، بس ایک نقطے سے بھی کم تر کی حیثیت اس دنیا کی. یہ دنیا کی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک اور اہل علم کے نزدیک. اب یہ ہمارے نزدیک اہمیت. اب آئیں قرآن کریم کی سورہ تکاثر کی روشنی میں چند ایک چیزیں ہم دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر. یہ دنیا جس کی یہ اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، جس کی یہ حیثیت ہے کہ اسی دنیا داری نے، اسی دنیا کی کو زیادہ طلب کرنے کی چاہ نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ غفلت میں ڈال دیا ہے، ڈائیورٹ کر دیا ہے، تم کو اصل مقصد سے پھیر دیا. الہا یلہی الہان کہتے ہیں غافل کرنا. آپ اس راستے جا رہے ہیں، ڈائیورژن لے لیا آپ نے، گویا آپ کیا ہو گئے؟ ایک راستے سے دوسرے راستے پہ نکل گئے. تو کس چیز نے موڑا؟ التکاثر، زیادہ کی چاہ نے. کیا زیادہ چاہیے انسان کو پراپرٹی زیادہ چاہیے، دولت زیادہ چاہیے، شہرت زیادہ چاہیے، نام بڑا چاہیے، خاندان بڑا چاہیے، کاروبار بڑا چاہیے،
نام سب سے اونچا ہونا چاہیے، مقام سب سے اونچا ہونا چاہیے، لوگ دور سے دیکھ دیکھ کر کے اس کو سلام کرے، سیٹھ کہہ کر کے لوگ مجھے بلائیں۔ ہر چیز میں انسان زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے، اسی زیادہ کے فراق میں رہتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے حتی زرتم المقابر۔ انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو کس چیز کی تلاش میں ہے؟ آج روپے پیسے زیادہ چاہیے، خاندان بڑا چاہیے، کاروبار بڑا چاہیے، زیادہ 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 اسی فراق میں لگا رہتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ خبر آتی ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ اتنے بجے ادا کی جائے۔ کیا ہوا؟ زیادہ 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 زیادہ، خلاص حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ انسان کی کل کاوشوں کو اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو چیک کرے، کہاں ہے وہ، کہاں کھڑا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں چیک کرے اپنے آپ کو۔ اور آپ دیکھیں یہ جو فرمایا زرتم المقابر، تم قبروں کی زیارت کو چلے گئے، قبروں کی زیارت کرنے کو چلے گئے، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں عربی زبان میں زار یزور زیارتن، یعنی زیارت کرنا، کسی سے ملاقات کے لیے جانا، دوست کے پاس آپ ملاقات کرنے گئے، یہ زیارت ہو گئی۔ کسی کام کے لیے کہیں گئے، مارکیٹ میں گئے، یہ بھی زیارت ہو گئی، کام پورا کیے، حاجت پوری کے واپس لوٹ آئے، زیارت ہو گئی ہے۔ ہم اور آپ دوست کے یہاں ملاقات کرنے جاتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتے، واپس چلے آئے، یہ زیارت ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو قبروں کے اندر تم رہ رہے ہو نا، یہ بھی زیارت ہے۔ کیسے زیارت ہوئی؟ آخرت کے بالمقابل زیارت ہے۔ جیسے ہم کسی دوست سے 1-2 گھنٹہ یا پورا دن ہی ملاقات کرنے کی چلے، اپنی زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، اس 60-70 سال کی زندگی میں ایک دن ہم کسی سے ملنے چلے گئے، اس ایک دن کی حیثیت 60-70 سال میں کیا ہے؟ ایک دن کی حیثیت، 1-2 گھنٹے کی حیثیت 60-70 سال یا زندگی میں کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تاکہ جیسے تم یہ 2-4 گھنٹوں کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو، ایسے ہی قیامت کے بالمقابل، آخرت کے بالمقابل یہ قبر والی زندگی بھی زیارت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، سوچ، اگر یہ ہماری دنیاوی زندگی 60 سال کی ہے، یہ 60 سالہ زندگی قبر کی زندگی کے بالمقابل ایک زیارت کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ گویا ہم دنیا میں زیارت کرنے آئے ہیں، گھومنے آئے ہیں، پھر واپس جانا ہے کہاں؟ کیا پتا چلا ہم زیارت کرنے جہاں جاتے ہیں وہ ہمارا گھر ہوتا، وہ گھر نہیں ہے ہمارا، وہ دوسرے کا گھر ہے، اسے ایک مرتبہ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اب اگر کسی کے گھر ہم جاتے 3 دن سے زیادہ تو سامنے والے مہمان نواز کرنے والا تھک جاتا کہ جائیں تو آسانی ہو۔ تو جب ہم اس دنیا کو اپنا گھر بنا لیا ہے تو جس نے بھیجا تو بلائے گا نا واپس، یہاں نہیں رہنا ہمیشہ، ایک مرتبہ جانا، زیارت کرنے آنے جانا ہے۔ اور یہ تو دنیا 60 سال کی، کہا کہ اگر تم قبروں میں بھی ہو یہ بھی زیارت کر رہے ہو۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے قبروں میں دفن ہونا، اصل مقصد تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جنت یا جہنم میں جانا ہے۔ تو آخرت کے بالمقابل قبر بھی ایک زیارت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب سوچیں، یہ آیت کریمہ کن لوگوں پہ نازل ہوئی؟ صحابہ کرام پہ۔ اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کو دفن ہوئے 1400 سال ہو گیا اپنی قبروں میں، یہ 1400 سالوں سے زیارت ہی کر رہے ہیں۔ اگر 1400 سال کی مدت ایک زیارت کی حیثیت رکھتی ہے تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ آخرت کا دن کتنا لمبا ہونے والا ہمارے آپ کے لیے، کتنا لمبا ہونے والا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو پوچھیں گے کتنا دن تھے؟ ما لبثوا غیر ساعۃ، کچھ لوگ بولیں گے شاید 1 دن تھے، کچھ لوگ بولیں گے شاید آدھا دن تھے۔ اللہ نے کہا اس میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ شاید 1-8 گھنٹہ تھے ہم لوگ، غیر ساعۃ، شاید دنیا کے اندر یا قبر کے اندر 1-8 گھنٹہ تھے بس۔ کیوں؟ جب انہیں قبر کی، آخرت کے ہولناکیوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور آخرت کی طویل ترین مدتوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے، رب کے میدان، حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے اور اس دن کا اندازہ لگائیں گے تو کہیں گے شاید 1-8 گھنٹہ تھے ہم لوگ قبر کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم آپ کہاں ہیں؟ 60 سال کی زندگی میں تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، ساری حدود کو پامال کر دیتے۔ اللہ سے شکوے، رشتہ داروں سے دور ہو جانا، اللہ سے شکایتیں کرنا، حلال و حرام کی سب کچھ تمیزیں چھوڑ دینا، تمیز چھوڑ دیا، کسی بھی حال میں اس کو دنیا چاہیے۔ کہا کہ اتنے سارے فکر سے، اس ایسے خطرناک قبر سے، اتنے خطرناک دن سے، اتنے کٹھن محاسبے کے دن سے اس چیز نے غافل کر کے رکھا ہے، اسی التکاثر نے، زیادہ کی چاہ نے، زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ ایک مسلمان جو ہے ایمان نہیں رکھتا قیامت کے دن، معلوم اس کو کہ جانا ہے مر کر کے، قبر میں دفن ہونا معلوم ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا معلوم ہے، سب جان رہا ہو، پھر پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم غفلت کا ہے۔ غفلت، یہ تکاثر جو ہے، زیادہ چاہیے، نام، شہرت، دولت، عزت، مقام، مرتبہ زیادہ چاہیے، اسی چیز نے اصل مقصد سے گمراہ کیا ہوا ہے۔ کاروبار
15 منٹ دکان بند کر دیں گے، گراہک واپس لوٹ جائیں گے، نہیں بند ہوتی دکان، کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، حرام خوری بےمانی کر دیں گے، نفع کم ہو جائے گا، نہیں چھوڑ سکتے، سود بینک سے نہیں لیں گے، کاروبار کو بڑا کیسے کریں گے، زیادہ چاہیے نا، کیا ہوا؟ اس زیادہ کی چاہ نے بندے کو آخرت سے غافل کر دیا۔ ایک دن کیا آتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہ اللہ نے سمجھایا، زندگی کا پورا خلاصہ سمجھا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی، کہا کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے تو سنو آگے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ان قریب جان لوگے اپنی اس حرکتوں کے نتیجے کو، پھر ان قریب کاش کہ تم جان لیتے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہے کاش کہ ایسا ہوتا تم علم یقین حاصل کر لیتے۔ علم یقین پر بحث کرنے سے پہلے ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ دیکھ لیں التکاثر کے سلسلے میں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایسے ہی مجلس لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا ای قوم انتم اذا فتح علیکم الفارس والروم، کیا حالت ہوگی تمہاری کہ جب تم پر قیصر و کسریٰ کے، ایران اور روم کی جو اس وقت سپر پاور تھی، یہ دونوں حکومتیں سپر پاور، آدھی دنیا اس کے قبضے میں ہے، آدھی دنیا ایرانیوں کے قبضے میں، آدھی دنیا عیسائیوں رومن امپائر کے قبضے میں۔ اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے بشارت دے رہے ہیں تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی، کیا حالت ہوگی؟ صاحب عبد الرحمن بولے، کہا کہ اللہ کے نبی وہی کہیں گے، نقول کما امرنا اللہ ورسول، وہی کہیں گے اور وہی کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا او غیر ذالک، عبد الرحمن تمہاری حالتیں بدل جائیں گی جب دنیا کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے، تمہاری یہ چال ڈھال عمل کردار سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ نے پھر وہ بات فرمائی جیسے کوئی ماہر نفسیات بات کرتا ہو، انسانی دل کا ماہر ہو، انسان کے خیالات اور فکر کا ماہر ہو، وہی بات کر سکتا ہے، جس نے بڑا سروے کیا ہو، پوری زندگی سائیکولوجی انسانوں کی پڑھی ہو، وہی یہ بیان کر سکتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون فتجعلون رقاب بعضکم علی رقاب بعض، نہیں ایسا نہیں کرو گے، اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو گے تب تو بڑا خیر ہوتا، لیکن ایسا نہیں کرو گے، کیا کرو گے؟ دنیا کو دیکھ کر کے تمہاری زبانوں میں پانی آئیں گے تمہارے منہ کے اندر، کیا کرو گے؟ تتنافسون، مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے، یہی ہو رہا ہے نا۔ اب ترتیب دیکھیں، ان الفاظ کی ترتیب دیکھیں آپ، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے تم مقابلہ کرو گے دنیا حاصل کرنے کے، مقابلہ کرتے کرتے کیا ہوگا؟ اچھا مقابلہ ہو رہا ہے، سامنے والا بھی اچھا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اب مقابلے میں آگے نہیں نکل پائے، یا سامنے والا زبردست مقابلہ کر رہا ہے دنیا کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں، پراپرٹی کے معاملے میں، عزت دولت شہرت کے معاملے میں، کیا کرو گے؟ مقابلہ نہیں کر سکو گے، یا سامنے والے کو نیچا نہیں دکھا سکو گے، کیا کرو گے؟ تتحاسدون، حسد کرنے لگ جاؤ۔ کیا یہی نہیں ہو رہا؟ ہم مقابلے میں پڑے ہوئے، مقابلے کی حد تک تو بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھو، مسلم قوم کو ترقی کی شاہراہوں پہ گامزن کرو، اچھی بات ہے، مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن دوسری چیز بری ہے، کہا کہ تتحاسدون، حسد کرنے لگ جاؤ گے، کسی کو نیچا نہیں دکھا سکو گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے، اور یہ حسد کہاں جائے گا؟ تیسرے مرحلے میں داخل ہوگا، اپنے ڈینجرس مرحلے میں داخل ہوگا۔ حسد کرنے کے بعد تتباغضون، ایک دوسرے سے بغض کرنے لگ جاؤ گے، نفرتیں کرنے لگ جاؤ گے، کدورتیں، عداوتیں، کینہ، بغض کرنے لگ جاؤ گے، ایک مرحلہ یہاں تک پہنچے گا کہ ایک دوسرے کو سلام تک کرنا پسند نہیں کرو گے، تتدابرون ثم تتدابرون، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیر کر کے بھاگو گے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت، لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرنا نہیں پسند کرتا، ایگو ہے اس کا، ایگو ہرٹ ہوگا، سلام کر لے گا، چھوٹا ہو جاؤں گا میں نے بڑی محنت سے دولت، شہرت، عزت، مقام، مرتبہ حاصل کیا ہے، سماج میں میرا ایک اسٹیٹس ہے، میرے ساتھ لوگ میرے جیسے مقام مرتبے کے لوگ بیٹھے، چھوٹے سے میں سلام کر لوں، نہیں، اسٹیٹس نیچے ہو جائے گا، ایگو پہ آنچ آ جائے گی اس کے، سلام نہیں کرتا۔ تتدابر، یہی ہے تدابر اختیار کرنا، منہ پھیر لینا، پیٹھ پھیر لینا۔ اور آج مسلمانوں میں یہی، جو مرض غیروں کا مرض تھا، جو عجمیوں کا مرض تھا، جو عرب کا نہیں، مسلمانوں کا جو نہیں تھا، جو بیماری غیروں میں تھی، آج وہ بیماری ہمارے اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ہمارے سماج کے اندر پیدا ہوا، خاندانی اونچ نیچ، اسٹیٹس، کاروبار اور پیسے کے سوا سے اونچ نیچ بھید بھاؤ یہ ہوا۔ تتدابرون، تدابر اختیار کرو گے، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرو گے، اسی لیے۔ اور آج سلام بھی بندہ کرتا کیسے کرتا ہے؟ کیا کہتا؟ شاعر کہتا ہے کہ رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں؟ ایک مشین ملی ہے، مشین سے، ایک مشین کہتی السلام علیکم، دوسری مشین وعلیکم السلام، دل تو ملتا ہی نہیں ہے، ایک مشین کہتی السلام علیکم، دوسری مشین کہتی وعلیکم السلام، نہ اس نے سلام کا معنی سمجھا، نہ اس نے سلام کا معنی سمجھا،
اللہ کی قسم زندگی میں ایک مسلمان سچے دل سے کسی کو کہہ دے السلام علیکم، دوسرا سچے دل سے وعلیکم السلام کہہ دے، یہ دعا ہے، اور ایک مرتبہ یہ دعا قبول ہو جائے، اللہ کی قسم اس کی دنیا آخرت میں دونوں کا بیڑا پار کرنے کے لیے ایک دعا کافی ہے۔ ایک سلام دنیا آخرت دونوں میں نجات دلانے کے لیے کافی۔ کیا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ میرے بھائی تو میرے سامنے کھڑا ہے، تجھ پر سلامتی ہو، تیرے آل و اولاد پہ سلامتی ہو، تیرے گھر والوں پہ سلامتی ہو، تیرے کاروبار پہ سلامتی ہو، تیری دنیا آخرت تمام چیزوں میں سلامتی ہو، اور سلامتی ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے انسان کو دنیا میں؟ ساری چیزوں پہ سلامتی ہو، دنیا بھی سلامتی ہو، آخری بھی سلامتی ہو، بیڑا پار ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو۔ یہی مقابلہ جب شروع ہوا تھا، یہ معاملہ کہاں پہنچا؟ بغض، عداوت، کینہ، کپٹ تک، اور اسی تکاثر نے انسان کو غفلت میں رکھا، یہاں تک انسان مر۔ اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ ایسا ہوتا کہ تم علم یقین حاصل کر لیتے۔ علماء نے کہا، مفسرین نے کہا کہ علم یقین جو ہے، یا علم جس کو ہم کہتے ہیں معلومات یا انفارمیشن جس کو کہتے ہیں، یہ تین طرح کے ہوتے۔ اب ایک علم ہے علم یقین، یہی جو اس سورہ کے اندر آیا ہے، علم یقین۔ دوسرا ہے عین یقین، تیسرا ہے حق الیقین۔ علم یقین کیا چیز ہے؟ علم یقین یہ ہے کہ آپ کو کوئی آ کر کے خبر دے، آپ کو خبر مل گئی، کہنے والا سچا ہے، یہ علم، آپ نے اس کی بات کو مان لیا، اور اس بات کے اندر جو پیغام تھا اس پر عمل کیا، یا اگر اس کے اندر بچنے کا پیغام تھا تو اس چیز سے بچے، یہ علم یقین ہو گیا۔ اس کو مانا اور آپ نے اس کے حساب سے عمل کیا، علم یقین ہے۔ دوسرا عین یقین کیا ہے؟ عین یقین یہ ہے کہ یہ جو پیغام آپ کو ملا ہے، اس پیغام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ عین یقین ہے، عین الیقین، آنکھ سے دیکھا آپ نے۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین یہ ہے کہ یہ جو پیغام ملا تھا، آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہو رہا ہو، وہ کام خود آپ کر رہے ہوں، یا وہ چیز آپ کے ساتھ واقع ہو رہی ہے، حق یقین ہے۔ مثال کے طور پر کورونا کی بیماری ابھی گئی، ایک آنے والا روڈ سے آ کر کہتا کہ دیکھو بھائی سڑک پہ جانا نہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، پولیس ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور جانا نہیں، پولیس والے پٹائی کر رہے ہیں۔ کہنے والا سچا، کہنے والا ہمارا خیر خواہ، ہماری بھلائی چاہتا ہے، مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہمیں، ہماری خیر خواہی چاہتا۔ اب کچھ منچلے قسم کے چھوکرے کہتے ہیں کون دیکھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا کرتے؟ بائک اسٹارٹ کیے، اسٹنٹ کرتے ہوئے پہنچے سڑک پر، نہیں مانا، یقین نہیں کیا۔ اب وہاں جب سڑک پر پہنچے، یہاں ان کو علم یقین کی خبر مل گئی، نہیں مانے علم یقین کو۔ اب بائک دوڑاتے ہوئے کہاں گئے؟ روڈ پر گئے، سڑک کے اوپر۔ اب وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے تو کھڑے ہیں، یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ وہاں تک تو گئے، پولیس والوں نے ان کو بھی دیکھ لیا، اور پکڑ کے کیا کیا؟ پٹائی کر دی، 2-4 لگ گئی۔ اب یہ جو ان کے ساتھ ہوا، پٹائی ہونا کیا ہے؟ حق الیقین ہے۔ اب یہ چھوکرے کہہ رہے ہیں کہ اب مانتا ہوں، اس نے جو خبر دی تھی صحیح تھی، میں نے مانا، اب کبھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کا ماننا کام آیا، فائدہ پہنچا؟ یہ جو خبر ملی تھی علم الیقین والی، یہاں پر مان لینا کہ کوئی فائدہ مند ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ علم یقین ملا ہے آخرت کے بارے میں، قبر کے سلسلے میں قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے علم یقین آ گیا، اسی کو مان لو۔ پھر جب فرشتے اجل گردن پہ آ کر سوار ہو کر کے اور کہے گا کہ چل روح نکل، اخرجی الی ربکی، نکل اپنے رب کی طرف، فرشتے اجل جب گردن پہ دبوچے گا اور کہے گا چل اپنے رب کی طرف، وہاں بندہ کہے گا اب مانتا ہوں، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ کیا فائدہ دے گا؟ فرشتے اس کو لوٹا دیتے؟ نہیں لوٹاتے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، رب کریم کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ جو آج کہہ رہا ایمان لانے کی بات ہے تو منہ کی اس کی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اسے برزخ کی سزا ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اسے برزخ کی سزا ہے۔ اور فرشتے اجل، یہ جو فرشتے آ کر کے ہر بندے پر حاضری جو دیتے ہیں، یہ عین یقین ہے۔ اور احادیث کے مطابق جب فرشتے آتے ہیں بندے کے اوپر، اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتے، اور کہاں تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے زمین سے لے کر کے آسمان تک رہتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اللہ نے بڑی عظیم مخلوق بنائی ہے انسانوں کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم،
ہم نے بڑی عزتوں سے نوازا اس کو، بڑی عزتوں سے نوازا، بہترین شکل و صورت سے نوازا اس کو، لیکن اس کی حرکتیں ثم رددناہ الی اسفل السافلین، حرکتیں کیا اسفل سافلین والی، رذیل حرکتیں، گھٹیا حرکتوں کا یاد ہی ہو گیا، حرام خوری، بےمانی، جوا، سود، بغض، عداوت، نفرت، کینہ، کپٹ سے اس نے اپنے دل کو گندا کر لیا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بھاگتا ہے، اس کی روح بھاگتی ہے جب فرشتے جلا کر کے دبوچتا ہے۔ تو یہ جو عین یقین ہے، یہ کیا ہے؟ عین یقین ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور حق یقین کیا ہے؟ حق یقین یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ، جب قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا اس کو، یہ حق یقین ہے، یا جب جہنم کا عذاب ہو رہا ہوگا، یہ حق یقین ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ کس علم، تینوں علم کے درجے ہیں، تینوں ہی علم کے، عین یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تینوں علم کے درجے ہیں۔ لیکن ہمیں ایمان لانا کہاں فائدہ دے گا؟ علم الیقین میں۔ خبر ملی رسول کے ذریعے سے، علماء کرام آ کر کے سمجھاتے، نبیوں نے سمجھایا، صالحین نے سمجھایا، علماء کرام نے سمجھایا، خیر خواہ آ کر کے سمجھا کے جاتے، خبر دے کر کے جاتے، صحیح حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات پڑھ کر کے، احادیث رسول پڑھ کے سمجھا کر کے جاتے۔ یہ ساری باتیں گویا ہم پر حجت پوری ہو رہی، یہ علم یقین ہے، یہی بندے کو مان لینا چاہیے۔ اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے، کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے جو اس کے عقیدے کے خلاف ہو، اسے اپنے عقیدے سے توبہ کر لینا چاہیے۔ کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے، کوئی حدیث کی بات آ جاتی ہے جو اس کے عمل کے خلاف ہو، اسے اپنے عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ عمل میں کوتاہی ہے، اسے عمل کرنے لگ جانا چاہیے جو جس عمل کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ یہی سدھرنے کا وقت، یہی ہے سدھرنے کا وقت، جب تلک زندگی ہے تب تلک ہے۔ لیکن جیسے ہی فرشتے اجل آیا، علم یقین پر ایمان لانے کا فائدہ ختم، پھر کوئی بھی بات ایمان بندے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حق یقین یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ سورہ ہمزہ کی تفسیر میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ابن عباس، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو لپک کر کے دلوں کو آگ لگائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اگر جل جائے، چمڑی وغیرہ اس کی جل جائے، 70-80% جلتا ہے، مر جاتا آدمی، نہیں برداشت کر پاتا۔ اگر انسان کی باڈی، یہ اوپر کا چمڑا اسی کے اندر حصہ ہے، کہا کہ اگر 70-80% جل جائے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی آگ تیار فرمائی ہے، کہا کہ دنیا کی آگ جلتی ہے، روشنی ہوتی ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے، تاریکی پھیلتی ہے، اندھیرا پھیلتا ہے۔ کہا دنیا کی آگ سے انسان 70% جل جائے مر جائے گا، جہنم کی آگ اس کو بندے کو جلائے گی، چمڑیوں کو جلائے گی، موت نہیں آئے گی، ہڈیوں کو جلائے گی، موت نہیں آئے گی، یہ ہڈیوں سے بڑھ کر کے دل تک پہنچے گی، لیکن موت تب بھی نہیں آئے گی۔ اس کو تمنا کریں گے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، اتنی اذیت ہے، اتنی تکلیف ہے کہ لگتا ہے جان نکل جائے گی، لیکن موت نہیں آ رہی، ابھی بھی موت نہیں آ رہی۔ اللہ، لوگ مجبور کو دیکھتے، بوڑھوں کو دیکھتے، بزرگوں کو جو بیڈ ریسٹ پہ بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڈھا مر جائے تو آسانی ہو جائے۔ عالم صاحب آ کر کے دیکھ کے کہتے اب تو وقت آ گیا، مر جائے تو بہتر ہے، بزرگ کا مر جانا بہتر ہے، بڑی تکلیفیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جلا کرے گی، لیکن موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ انسان آرزو کرے گا، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہم نے تو بڑی دعائیں کر لی، مالک جہنم کے داروغے کا نام، اے مالک ہم نے بڑی رب سے دعائیں کر لی، ہماری دعائیں شاید قابل قبول نہیں ہیں، اے مالک تو ہی سفارش کر دے، تو ہی تو ہمارا درد کو دیکھ رہا ہے، جہنم کی سزا کو تو دیکھ رہا ہے، تو ہی دعا کر دے ہمارے لیے کہ ہماری موت ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، لیقضی علینا ربک، بس موت دے دے، موت دے دے۔ دنیا کی تھوڑی سی مصیبت، دعا کرتے رب کریم موت دے دے، ایسی مصیبت سے، ایسی زندگی سے موت دے دے۔ یہاں سے تو بھاگ جاؤ گے، یہاں سے تو آدمی مر کر کے نکل جاتا ہے، وہاں سے کہاں جائے گا؟ وہاں سے رب کے بعد سے بھاگ کر کے کہاں جائے گا؟ اسی لیے رب کا ڈر ہے تو رب کی طرف بھاگو، رب کا ڈر ہے رب کی طرف بھاگو۔ انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، اور رب کی شان یہ ہے کہ بندہ جب رب سے ڈرنے لگتا ہے تو رب کی طرف ہی بھاگتا ہے، رب کے گھر کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ تو اگر کہا کہ فرشتے فریاد کریں گے کس سے؟ مالک سے، موت دے دے۔ اب یہ فرشتہ جواب نہیں دے گا، کب جواب دے گا؟ ابن عباس کہتے ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھو سرکاری کاموں کے اندر بڑی تام جھام ہوتی ہے، آج نہیں آؤ، کل نہیں، پرسوں آؤ، 1 مہینے بعد آؤ۔
کام ہوتے ہوتے کہیں سرکاری کام عدالتوں کے اندر 55 سے 6 سال کورٹ کچہری کا کھا رہے ہیں، کام پورا نہیں ہوتا، معاملہ حل نہیں ہوتا حل، سال 2 سال میں حل ہو گیا تو بڑا احسان ہو گیا۔ اور آج کل رشوتوں کا اتنا بازار گرم ہے، اور افسوس کے ساتھ مسلمان بھی پھنسے ہوئے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو سرکاری عہدہ مقام مل گیا، کسی مقام اور پوسٹ پر پہنچ گیا، کسی بھی سرکاری غیر سرکاری کسی بھی معاملہ حل کرنے بولو حل نہیں کرتے، پیسہ لینے کے باوجود بھی حل نہیں کرتے، اور بےایمانی کا لیول اتنا بڑا ہوا کہ بندہ رشوت لے کر کے وقت پر کام کر دے تو کہا جاتا ہے بڑا ایماندار ہے، یہی لیول پہنچا۔ بندہ رشوت لے کر کے کام کر دے تو کہتے ہیں وہ امانت داروں کی کیٹیگری میں شمار ہونے لگتا ہے۔ کہا کہ مالک کا یہ جو اس سے فریاد کریں گے جواب نہیں دیں گے۔ اب یہ جو مالک ہے جواب نہیں دے رہا، جواب دے گا کب؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد جواب دے گا، ان کی دعا کرنے کے بعد 1000 سال کے بعد جواب دے گا۔ انہوں نے سوال کیا تھا نا، کیا سوال کیا تھا؟ ہمیں موت دے دے۔ 1000 سال کے بعد فرشتہ جواب دے رہا ہے، کہے گا انکم ماکثون۔ کیا جواب آیا؟ کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا، موت آئے گی تم کو یا جہنم سے نکالا جاؤ گے؟ نہیں، کہا انکم ماکثون، 1000 سال کے بعد جواب دیا گیا کہ تمہیں اسی میں پڑے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اسی میں پڑے رہنا ہے۔ اسی لیے ایسے دنوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اسٹیٹس، ایگو، دنیا داری، کثرت، گھمنڈ اسے اپنی جگہ پہ رکھو۔ ایسے دن کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں کے لیے آسانی کرو، زمین پر رہ کر کے چلو، زمین سے ٹچ رہ کر کے چلو، اپنے اعمال کی فکر کیجئے، دنیا کے اندر اپنے ایگو اسٹیٹس سے بچنے کی کوشش۔ پھر فرمایا آخر میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دنیا کے اندر دے رکھی ہے اس کے بارے میں تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ سوچیں یہ آیت کریمہ صحابہ کے اوپر نازل ہوئی، وہ صحابہ جنہوں نے کھجور کھا کر کے، پانی پی کر کے پوری زندگی گزار دی، اور انہی کھجور اور پانی پی کر کے، کھجور کھا کر کے جہاد کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، ان سے رب کریم کہتا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم جہاد کی حالت میں ہو، تم نے ہجرتیں کی، تمہیں ملک سے بھگایا گیا، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، تم نے ہجرتوں کی مار سہی، تم نے جہاد کیا، تمہارے اپنے رشتہ داروں سے، آل و اولاد سے تم جدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو رب کی نعمتیں کھا رہے ہو، رب کریم تم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر صحابہ کرام کھجور کھا کر کے، پانی پی کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان سے سوال ہوگا تو آج ہم کن نعمتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کس غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہیں؟ کیا رب کریم ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو آج کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے گھر میں، کیا نعمتیں ہمارے گھر میں۔ آج گھر کو جاؤ اور دیکھو گھر کے اندر کیا کیا پکوان بنا ہے، اس پکوان کو کھا کر کے اس آیت کریمہ پہ غور کرنا کہ اللہ نے صحابہ سے یہ کہا تھا جو کھجور کھا کر کے جنہوں نے جہاد کیا تھا، اپنے بدن کے پرخچے اڑوائے تھے، دھجیاں اڑوائی تھی اپنے میدان جہاد کے اندر، رب کریم نے ان سے سوال کیا تو ان کو کہا تھا یہ جو نعمتیں کھا رہے ہو، کھجور جو کھا رہے ہو، ان کے بارے میں رب کریم کل قیامت کے دن پوچھ لے گا کہ میری نعمت کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آج گھر پر جا کر کے پکوان کھا کر ذرا سوچنا یہ جو نعمتیں کھا رہے ہو ان کے حوالے سے کتنا شکر ادا کرے رب کریم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ آخری بات، الہاکم التکاثر، یہ زیادہ کی چاہ نے جو تمہیں غفلت میں رکھا ہوا ہے، ذرا آخری آیت پہ غور کر لو کہ جتنا زیادہ طلب کرو گے آخرت کے اندر اتنا ہی زیادہ سوال ہوگا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں علم یقین پر ایمان لا کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أقيموا الصلاة.